یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بند حویلی از M.A. راحت۔ شام کی چائے پر ریٹائرڈ جج فضل صادق سے ملاقات ہوئی۔ بہت متاثر کن شخصیت تھی، بلند و بالا قد، بہترین ورزشی بدن، سرخ و سفید چہرہ، چھوٹی داڑھی، کٹ پجامے اور ململ کے کرتے میں ملبوس، آنکھوں پر سنہری فریم والا اینک۔ میں نے انہیں دور سے دیکھا تھا، لیکن پھر انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر میں تیزی سے ان کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے انہیں سلام کر کے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھے اور بولے، رشتہ تم سے کوئی ہے یا نہیں، لیکن تمہیں پاکستانی سمجھ کر ضرور گلے لگاؤں گا۔ اس سے میرا رشتہ گہرا ہے۔ 2 منٹ تک سینے سے لگائے رکھا، پھر دوبارہ بولے، بس پہلے سرکاری ذمہ داریوں نے وہاں نہ جانے دیا، پھر میں غیر سرکاری ذمہ داریوں میں الجھ گیا، لیکن خوابوں میں پورے پاکستان کی سیر کی ہے۔ یقین نہ آئے تو کسی بھی جگہ کا نام لے کر وہاں کے بارے میں پوچھ لو۔ میں زندگی میں پہلی بار ہندوستان آیا ہوں، لیکن یہاں پاکستان سے جو محبت پائی ہے اس سے بہت حیران بھی ہوں اور متاثر بھی۔ میں نے کہا، چلو آؤ بیٹھو۔ ہمیں اتنا قریب دیکھ کر بہت سی آنکھوں میں حسد امٹ آیا، لیکن سنو، رات کے کھانے کے بعد تم ہمارے حصے میں ہوگے۔ وعدہ کرتے ہیں غیر دلچسپ باتیں نہیں کریں گے۔ چلو فاصلہ رکھ کر بیٹھیں۔ رفیع اللہ میرے پاس آ بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بدستور اترا اترا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے آج رات تک مہمانوں کی آمد مکمل ہو جائے گی۔ ممنون چچا نے دوسرے گھر کا انتظام بھی کر لیا ہے مہمانوں کے لیے، حالانکہ اس کا فاصلہ ہے، لیکن 4 گاڑیاں آ چکی ہیں مہمانوں کی نقل و حرکت کے لیے۔ میرے لیے یہ انوکھی اور یادگار شادی ہے۔ اس کی یاد میں برسوں نہیں بھلا سکوں گا۔ تمہیں بھی لوگ برسوں نہیں بھول سکیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر طرف تمہارے ہی چرچے سننے کو مل رہے ہیں۔ مجھے بے حد خوشی ہے۔ رفیع اللہ بولا، مگر مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے، بیمار سے لگ رہے ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس کام کا زور ہے اور کوئی بات نہیں۔ رفیع اللہ نے کہا، مگر میں مطمئن نہیں ہو سکا۔ دوسری پریشانی مجھے تسلیم کی لاحق تھی۔ اس سے یہاں آ کر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اول تو وہ اندر بہت مصروف رہتی تھی، اگر وہ میرے پاس آئی بھی تو ایک لمحے کے اندر اندر رابعہ نازل ہو گئی، بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ رات کو فضل صادق صاحب کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اپنے کمرے میں انہوں نے میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، رانا عبد المجید کا تعلق لاہور سے ہے، کافی کے سلسلے میں ہم ذوق ہے، برازیل میں ہوتا ہے۔ ایک بار وعدہ کیا تھا کہ جہاں بھی ہوگا مجھے برازیل کی کافی پلاتا رہے گا۔ اس کے بعد مجال ہے کہ اس نے یہ سلسلہ ٹوٹنے دیا ہو۔ ریو ڈی جنیرو میں رہتا ہے اور اپنا کاروبار کرتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کافی تیار کرنے میں پورے ہندوستان میں میری بیگم سے زیادہ ایکسپرٹ اور کوئی نہیں ہے، اور تیسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت وہ خاص طور سے کچن میں میرے اور تمہارے لیے مشہور زمانہ کافی تیار کر رہی ہے۔ مسز فضل صادق نے کمرے میں داخل ہو کر کافی ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں اس وقت جج صاحب تمہاری اور اپنی گفتگو کے درمیان میری شمولیت بالکل پسند نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے ہم خود چلے جاتے ہیں، اس لیے بیوی کو نصف بہتر کہتے ہیں کہ وہ اس قدر مزاج شناس ہوتی ہے۔ خیر، سب سے پہلے میں تمہارے والد، دادا اور دادی کی رحلت کی تعزیت کرتا ہوں۔ مرحومین جن حالات میں پاکستان گئے تھے، اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ سے ان کی قربت تھی؟ ہاں، کافی۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ جی، ناصر عبداللہ مرحوم نے تمہیں یہاں ہندوستان میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ بتایا تھا؟ بالکل نہیں، طویل عرصے سے وہ گوشہ نشین ہو گئے تھے، ویسے بھی کم گو اور خود کو لیے دیے رکھنے کے عادی تھے، کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ والدہ نے؟ جج فضل صادق نے دوسرا سوال کیا۔
بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ پوچھا تو بتا رہا ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ دونوں نے مجھے محبت دی، میرا خیال رکھا، میری ضرورتیں پوری کیں، اور بس۔ انہوں نے اپنے ماضی یا ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، بس امی اور ان کے درمیان ایک ٹینشن دیکھی ہمیشہ۔ لیکن سر، آپ سے میری پہلی ملاقات ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے جو کچھ کہا ہے غیر ارادی طور پر کہا ہے، ایسے جیسے آپ نے مجھے ہپنوٹائز کر کے میری زبان کھلائی ہے۔ فضل صادق صاحب ہنس دیے اور پھر بولے، نہیں، میں نے تمہیں ہپنوٹائز نہیں کیا، بلکہ میں نے ایک نفسیاتی انداز اختیار کیا تھا۔ تھوڑی سی سائیکالوجی سے واقفیت ہے۔ مجھے لگا تھا کہ کچھ تمہارے اندر چل رہا ہے۔ ہاں، ایسا ہے، اور مجھے کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی جس سے میں ان باتوں کے بارے میں معلوم کر سکوں جو میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی اور جنہیں میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتانا پسند کرو گے؟ جی، بالکل سادہ سے انداز میں یہاں آیا تھا، لیکن لاتعداد محبتوں سے سرشار ہو گیا۔ پھر کچھ محیر العقول واقعات ہوئے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں نے ان واقعات کا مرکز خود کو محسوس کیا۔ اس کے بعد میں نے فضل صاحب کو شروع سے لے کر آخر تک پوری تفصیل سنا دی۔ انہوں نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ آخر تک کی تفصیل سنا کر میں خاموش ہو گیا۔ میں نے جمنا کنارے تک کی بات بتا دی تھی۔ فضل صادق صاحب کچھ دیر خاموش رہے تھے، پھر انہوں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، بڑا زبردست ایکشن شروع کر دیا انہوں نے۔ اس کی امید نہیں تھی، لیکن صحیح ہے۔ روحوں کا نیٹ ورک زیادہ پاورفل ہے۔ ان کے کمپیوٹر میں تم ایک خاص حیثیت سے محفوظ ہو۔ آخر کیوں؟ کیا اس معاملے کا تعلق میری ذات سے ہے؟ ہاں، وہ بولے۔ کیا آپ بھی مجھے اس بارے میں نہیں بتائیں گے؟ نہیں، کیونکہ میں بھی بال بچوں والا آدمی ہوں۔ دراصل یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں روحانی قوتیں ملوث ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ امن اور سلامتی سے متعلق ہے۔ اس کے ڈسکلوز ہونے سے بہت بڑے پیمانے پر فسادات پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے کوئی کسی قیمت پر زبان نہیں کھولے گا۔ جبکہ یہ قوتیں خاص طور سے میری طرف متوجہ ہیں اور میرا خیال ہے مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ 100% ایسا ہے۔ ابتدا پیپل کے اس درخت کے نیچے چبوترے، چتا اور روتی ہوئی لڑکی سے ہوئی ہے۔ یہ ہونا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ فضل صادق بولے، گویا کسی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا؟ ہاں، فضل صادق نے کہا، نادیدہ قوتیں اس مسئلے میں ملوث ہیں۔ یہاں ایک مذہبی تنظیم ہے جو بہت تشدد پسند ہے۔ بہت سے ہولناک فسادات اس سے منسوب ہیں۔ وہ اس مسئلے کی پشت پر ہیں۔ اس میں بڑے بڑے گندے علوم کے ماہر اور پیروکار شامل ہیں جو اس وقت تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ معاملہ خاصا گمبھیر ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس شادی سے فراغت ہو جائے اور میں بھی اپنے چند کام نپٹا لوں، اس کے بعد تم سے لکھنؤ میں تفصیلی ملاقات ہوگی۔ میں آپ کے حکم کے مطابق حاضری دوں گا، جبکہ میرے پاس لکھنؤ کا ویزا نہیں ہے۔ ویزا نہیں ہے؟ فضل صادق پرخیال انداز میں بولے، چلو کوئی بات نہیں، میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ تمہارا ویزا 3 ماہ کا ہے نا؟ جی۔ کب تک قیام کرو گے یہاں؟ جب تک ان سارے رازوں سے پردہ نہ ہٹا دوں، میں نے کہا۔ فضل صادق چونک کر مجھے دیکھنے لگے اور پھر بولے، یہ بہت خطرناک عمل ہوگا۔ جی، لیکن میں کوئی الجھن لے کر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے، جیسا میں نے تمہیں بتایا کہ یہاں کچھ انتہا پسند مذہبی تنظیمیں ہیں جو فسادات کراتی رہتی ہیں۔ مسلمانوں کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ بعض علاقوں میں بڑا امن و امان ہے۔ انہی میں یہ علاقے بلند شہر، ہاتھرس، آگرہ وغیرہ ہیں۔ یہ تنظیمیں ان علاقوں کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتی ہیں اور یہاں کچھ کرنے کی فکر میں رہتی ہیں۔ خاصی پرانی بات ہے، یہاں ایک واقعہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں
بڑی منافرت پھیل گئی تھی اور ممکن تھا کہ کوئی ہولناک فساد ہو جاتا، لیکن اتفاق سے الیکشن قریب تھے۔ ایک با اثر شخصیت الیکشن میں کھڑی تھی اور اسے اس علاقے کے مسلمانوں کے ووٹ درکار تھے۔ اس نے بھرپور قوت استعمال کر کے اس ہونے والی خون ریزی کو رکوایا اور ہندو پنڈتوں اور براہمنوں کے علاوہ مسلمان عالموں کو اکٹھا کیا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ کرایا گیا جس میں یہ وعدہ کیا گیا کہ اس واقعے کے بارے میں پورے ملک میں کہیں بھی کوئی بات سننے کو ملی تو وہاں قتل عام کرا دیا جائے گا۔ کالے جادو کے ماہرین نے ایسے جاب کیے جن کے تحت اگر کہیں کسی نے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو تذکرہ کرنے والے کو شدید اذیت دے کر مار دیا جائے گا۔ 2 دفعہ اس بارے میں خلاف ورزی ہوئی اور ایک بار ایک اردو اخبار کے کچھ افراد موت کے شکار ہوئے اور دوسری بار ایک اور فیملی۔ مسلمان تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، فضل صادق نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی افسوس بھرے انداز میں گردن ہلائی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، سر، آپ بہت بڑی شخصیت ہیں۔ میں خود کو مدبر سمجھتا ہوں اور نہ میں ہوں۔ اس واقعے کے تذکرے کے سلسلے میں جو زبان بندی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ بتانا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے میں تمہیں یہ بتانا پسند کروں گا کہ مذہبی ذمہ داریوں کے تحت وہ تھوڑا سا فرض میرے حصے میں بھی آتا ہے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے سر انجام دینا چاہیے، لیکن یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی آگے بڑھ کر جام شہادت پینا چاہے تو ضرور پی سکتا ہے، لیکن پھر بات انفرادی نہیں رہے گی۔ اس کے اس عمل سے آگ بھڑکے گی اور وہ جو یہ فساد نہیں چاہتے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، اور ایسا آپ کے عمل کی وجہ سے ہوگا۔ اس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، اس لیے میرے بیٹے، گھما پھرا کر وہ سوال مت کرو جس کا تم جواب چاہتے ہو۔ مجھے اس کا افسوس ہوگا کہ تم مجھ پر اعتبار نہ کرو۔ خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تھوڑا بہت آپ کو جان سکا ہوں، آپ کی اس یگانگت کو احسان سمجھتا ہوں۔ آپ قانون دان ہیں، ایک جج جسے انصاف کرنا ہوتا ہے۔ وہ حکیم بھی ہوتا ہے، نفسیات دان بھی، اور اپنے عمل کے پیش نگاہ زندگی موت کے فیصلے کرتا ہے۔ مجھے بھی آپ سے ایک فیصلہ درکار ہے۔ فضل صادق کے چہرے کا تاثر گمبھیر تھا، وہ بولے کچھ نہیں۔ گھروں کے معاملات گھروں کی حد تک ہوتے ہیں، ان میں بہت کچھ مزاج کے خلاف۔ میرے والدین کے درمیان تعلقات الجھے ہوئے تھے جن سے میں بچپن سے متاثر ہو رہا اور اس کے اثرات آج بھی ہیں۔ میں بمشکل تمام اجازت ملنے پر یہاں اپنے عزیزوں کے درمیان آیا۔ محبت کے سوا کچھ نہیں تھا میرے دل میں۔ یہاں جو واقعات پیش آئے ان کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ صاف ظاہر ہے ان واقعات کا تعلق میری ذات سے ہے۔ مقامی عزیزوں کا تاثر بھی یہی ہے۔ ویزا ختم ہونے پر میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوبارہ کبھی یہاں آ سکوں گا یا نہیں۔ ایسی شکل میں کیا یہ خلش زندگی بھر میرے دل میں نہیں رہے گی کہ یہ سب کیا تھا؟ ہاں، ایسا ہے، فضل صادق نے کہا۔ سب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ مجھ سے تعلق ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ کیا کرو گے؟ وہ بولے۔ تحقیقات کروں گا کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ کوئی زبان نہیں کھولے گا۔ اپنی ذہانت آزماؤں گا۔ نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہنچ سکتا ہے۔ ایسی شکل میں خاموشی سے اس وسیع و عریض ملک کی وسعتوں میں گم ہو جاؤں گا اور سب سے پوشیدہ رہ کر اپنا کام کروں گا۔ اگر کوئی نقصان ہوا تو ان میں سے کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ فضل صادق سوچ میں ڈوب گئے، پھر ہنس پڑے اور پیار بھرے لہجے میں بولے، ضدی پاکستانی، چلو فی الحال شادی انجوائے کرو، بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک شخص ہے جسے میں اس بارے میں مکمل ذمہ دار تو نہیں کہتا، لیکن یہ سمجھ لو وہ اس پورے کھیل کا آرگنائزر ہے، وہی جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اس نے بڑی محنت سے
یہ فسادات رکوا کر مسلمانوں کے ووٹ حاصل کیے تھے۔ جی مجھے یاد ہے۔ وہ تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ میں اس کا نام جان سکتا ہوں؟ ہاں، سوادی دھرمانند ساگر، بڑی شخصیت ہے، ہر جگہ جانا مانا جاتا ہے، سادھو سنتوں کا روپ دھارن کیے رہتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس وقت اس نے بے شک اپنے مفاد کے لیے صحیح، لیکن اس خوفناک فساد کو رکوا کر بہت نیک نامی کمائی، اور ہندو مسلمان سب نے اس کے اس قدم کو سراہا۔ اس انتہا پسند تنظیم کے تقاضوں پر اس نے ایک اور تنظیم دھرم رکشا بنائی، جس میں اس نے لوگوں کے مشوروں کے مطابق کالے علم کے بڑے بڑے ماہروں کی خدمات حاصل کیں اور انہیں اس تنظیم کے عہدے دیے۔ بظاہر اس تنظیم کا کام یہ ہے کہ وہ ہندو دھرم کے مفادات کا خیال رکھے، لیکن اس کے اصل کام اور ہیں جن کی تفصیل میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں، یہ بتا دوں کہ اس تنظیم کا ایک بڑا عہدیدار پنڈت رام سہائے ہے۔ وہ پنڈت رام سہائے؟ میں چونک کر بولا۔ ہاں۔ اوہ، اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ کیا؟ وہ مجھے 2 بار ملا ہے اور میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں کونتے دیکھی ہیں۔ میں نے سوچا شاید اس کا یہ سٹائل ہے، لیکن اب اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ ہاں، وہ کالی دیوی کا داس ہے، کالے علوم کا ماہر۔ لیکن فضل صادق صاحب ایک دم خاموش ہو گئے۔ لیکن کیا سر؟ میں نے سوال اٹھایا۔ اللہ کے کلام کے سامنے مردود کی ایک نہیں چل سکی، ہمیشہ ناکام رہا۔ اس کے سائے سے بھی ہوشیار رہنا۔ اس کے ساتھ ترویدی ہوتا ہے۔ ترویدی بہت اچھا آدمی ہے۔ اس کے باپ دادا ہمیشہ اس علاقے میں رہے ہیں اور خوب گھل مل کر رہے ہیں۔ رام سہائے بھی اسی جگہ کا باشندہ ہے اور ایک طرح سے زبردستی اس نے ترویدی پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ کالے علم کا ماہر اور پھر نام نہاد دھرم رکشا کا سرگرم رکن ہے، ہر جگہ اس کی چلتی ہے، اس لیے ترویدی بھی اس سے دبتا ہے، اس کے ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہوتا ہے۔ جی سر، میں نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، یادداشت کیسی ہے تمہاری؟ جی؟ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کوئی خاص بات نہیں، میں تمہیں ایک فون نمبر دینا چاہتا ہوں۔ یہ نمبر کسی موبائل کا نہیں ہے، بلکہ ایک خصوصی ایجاد ہے۔ اس پر تم مجھ سے 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت بات کر سکتے ہو۔ اس نمبر کو نہ تمہارے سیل پر ٹریس کیا جا سکتا ہے، نہ میرے فون پر، لیکن یہ نمبر تمہیں اپنے سیل پر نہیں، اپنے دماغ میں فٹ کرنا ہے۔ کر سکتے ہو ایسا؟ ایسا کوئی سیل ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے نہیں، ہر چیز کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ مجھے فضل صادق کا لہجہ کچھ خوش لگا تھا۔ میں نے فوراً خاموشی اختیار کر لی۔ کچھ لمحوں کے بعد فضل صادق نے مجھے وہ نمبر بتا دیا، لیکن اسے کہیں بھی نوٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر میرے لیے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ کراچی میں پیدا ہوا، گھر میں ماں باپ کے درمیان چپقلش اور نہ اتفاقی کا شروع سے عادی تھا، اس لیے بعد میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ یار دوست بھی نہیں تھے، اللہ کے فضل سے کسی طرح کی کوئی مالی پریشانی نہیں رہی تھی۔ ابو سے کبھی کبھی ہندوستان کی بات ہو جاتی تھی، لیکن صرف 2-4 لفظوں پر مشتمل۔ وہ اس موضوع پر کبھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی اس پہلوتہی کے پس منظر میں کوئی ایسی سنسنی خیز کہانی ہے، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ فضل صادق کی ایک ایک بات یاد کر رہا تھا اور دماغ کی چولیں ہل رہی تھیں۔ عقل کہہ رہی تھی کہ بھاگ جاؤ بیٹا، دنیا میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی توجہ عمر بھر نہیں ہوتی، ان کے لیے اپنی اور دوسروں کی زندگی تو خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ فضل صادق جیسے معتبر انسان اس بارے میں تفصیل بتانے سے گریز کر رہے ہیں تو ان سے زیادہ مضبوط شخصیت اور کون ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے بہت کچھ بتا دیا تھا۔
کئی نام بھی لیے تھے اور میں نے انہیں ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ ممنون چچا کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ بیٹی کی شادی وہ خوب دھوم دھام سے کر رہے تھے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے مہمان آ رہے تھے۔ ہمیں کافی پہلے بلا لیا گیا تھا۔ تسلیم یہاں کی دلچسپیوں میں خوب حصہ لے رہی تھی۔ وہ مجھے خوش نظر آتی تو اچھا لگتا تھا۔ ویسے ہاتھرس کی نسبت وہ یہاں محتاط تھی۔ وہاں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی اور باتیں کرتی تھی، لیکن یہاں اس نے فاصلہ رکھا تھا۔ دور سے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں بڑی اپنائیت ہوتی تھی۔ اس کی یہ احتیاط مناسب تھی۔ نوجوان لڑکیاں ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہتی ہیں، کس سے کس کا چکر چل رہا ہے، کون کس کے لیے آنکھوں میں پیار بسائے ہوئے ہے، اور پھر بی بی رابعہ، خدا کی پناہ، وہ تو اپنے عشق کی تشہیر کے لیے ادھار کھائے بیٹھی رہتی تھیں۔ انہیں سب سے بڑا حریف تسلیم ہی نظر آتی تھی، اس لیے وہ تسلیم پر کڑی نگاہ رکھتی تھیں۔ فضل صادق کی باتیں میرے ذہن میں گردش کرتی رہیں اور فیصلے کرتا رہا۔ مقامی لوگ ان داستانوں، جادو ٹونوں اور کالی کاروائیوں سے کتنے ہی خوفزدہ ہوں، میں ان سے بالکل خوفزدہ ہونے والا نہیں تھا۔ ان لوگوں سے مزید کچھ پوچھ کر میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ اپنا کیس میں خود لڑوں گا۔ طریقہ یہ ہوگا کہ میں گجادر کی حویلی کو اپنا ٹارگٹ بنا لوں گا، اس میں آنا جانا رکھوں گا اور خود ان روحوں سے پوچھوں گا کہ بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے، میرا ان کہانیوں سے کیا تعلق ہے، ورنہ ہو سکتا ہے میں گجادر مہاراج کی اس حویلی میں اپنا استھان بنا لوں۔ میں سو گیا اور نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ پھر میرے سیل پر بیل ہوئی تو آنکھ کھل گئی۔ کچھ لمحوں تک تو سمجھ میں نہیں آیا کہ آنکھ کیسے کھلی، لیکن بیل دوبارہ ہوئی تو سمجھ میں آ گیا۔ جلدی سے سیل چیک کیا، کوئی اجنبی نمبر تھا، لیکن پھر فوراً دماغ کی چرخیاں حرکت میں آ گئیں۔ فضل صادق نے یہی نمبر میرے دماغ میں فیڈ کیا تھا۔ فون ریسیو کیا تو ان کی آواز سنائی دی۔ باغ میں چمپا کے درختوں کے پاس آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ چمپا کے پھولوں کے درختوں کا تو پتہ ہے نا؟ تلاش کر لوں گا، میں نے کہا۔ گیٹ سے پہلے بائیں سمت جو روش مڑتی ہے وہ چمپا کے درختوں پر ختم ہوتی ہے۔ چمپا کی بھینی بھینی خوشبو خود تمہاری رہنمائی کر دے گی۔ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں نے کہا، اور دوسری طرف سے لائن ڈیڈ ہو گئی۔ میں نے سیل آف کیا، پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور غسل خانے کی طرف دوڑ گیا۔ چہرے سے نیند کے آثار دھوئے، بال سنوارے اور باہر نکل آیا۔ وہ جگہ تلاش کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی جس کے بارے میں فضل صادق نے بتایا تھا۔ چمپا کی خوشبو سے فضا مہک رہی تھی۔ فضل صادق اپنے بلند قد و قامت کے ساتھ یہاں موجود تھے۔ گھاس پر جائے نماز بچھی ہوئی تھی، مٹی کے آب خورے میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آؤ بیٹھو۔ اس عمر میں کچی نیند سے جاگنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجبوری تھی۔ بتایا گیا کہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہے، جو کام کل کرنا ہے وہ آج کرنا ضروری ہے۔ میرا اس وقت جگانا تمہیں ناگوار تو ضرور گزرا ہوگا۔ کیا میں نے آنے میں دیر لگائی ہے؟ میں نے الٹا سوال کر دیا تو فضل صادق چونکے، پھر ان کے چہرے پر پسندیدگی کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ وہ بولے، بالکل دیر نہیں ہوئی، بلکہ مجھے اس پھرتی سے تمہارے یہاں پہنچ جانے پر حیرت ہوئی ہے۔ یہی آپ کے سوال کا جواب ہے؟ مطلب؟ فضل صادق نے پوچھا۔ یہ کہ آپ کی طلبی مجھے ناگوار نہیں گزری، بلکہ آپ میرے لیے اس حیثیت کے حامل ہیں کہ میں نے آنے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی۔ زبان بہت چلتی ہے۔ ہری مرچ ہو پورے، لیکن مجھے ہری مرچیں پسند ہیں۔ اگر گستاخی ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ گستاخی اسے کہتے ہیں جس سے دل آزاری ہوئی ہو، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا یہ بتاؤ، شادی کب کرو گے؟ جی؟ میں حیران ہوا، یہ سوال غیر متوقع تھا۔ میرا مطلب ہے جتنی جلدی ممکن ہو،
شادی کر لینی چاہیے، بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بیگم ہماری زکیہ جیسی ہوں، باوفا، غم گسار، بے عذر۔ دیکھو، صرف ایک جملہ کہا تھا کہ وقت کچھ بھی ہو، عمر کتنی بھی ہو، اگر بیوی زکیہ جیسی ہو تو کافی دور نہیں ہوتی۔ سو دیکھیے، کافی آ رہی ہے، وہ بھی دوسرے کے گھر، دوسرے کے باورچی خانے سے۔ فضل صادق نے خوشدلی سے ایک طرف اشارہ کیا اور میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ ان کی بیگم آتی نظر آئی، ان کے ہاتھوں میں ٹرے نظر آ رہی تھی اور ہوا کے کسی جھونکے نے کافی کی خوشبو یہاں تک پہنچا دی تھی۔ بے مثال جوڑا تھا۔ میں بہت متاثر ہوا اور ایک لمحے کے اندر میرے ذہن میں ایک تصویر گزر گئی، ایک حسین تصویر۔ میں نے بیگم صاحبہ کو سلام کیا تو جواب دے کر انہوں نے کہا، کافی کے زیادہ عادی مت بنو منصور، نیندیں اڑا دیتی ہے۔ ہم نے انہیں آپ کا اصل نام بتا دیا ہے زکیہ بیگم۔ ویسے منصور، اس حوالے سے ہم تنہائی میں انہیں کافی کہتے ہیں، فضل صادق نے کہا، اور بات میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن انہوں نے اس کی فوراً وضاحت کر دی۔ نیندیں یہ بھی اڑا دیتی ہیں جب میکے گئی ہوتی ہیں، ان دنوں ہم انہیں کافی کہتے ہیں۔ طبیعت کافی جولانی پر ہے، اس لیے منصور مجھے اجازت، زکیہ بیگم نے کہا اور ہنستی ہوئی واپس مڑ گئیں۔ کافی پیو، میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ انہوں نے کافی کی پیالی اٹھا کر 2-3 چھوٹے چھوٹے سپ لیے، پھر بولے، یہ تو تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں کافی وقت عدالت میں گزار چکا ہوں، ملک سے باہر جا کر بھی تعلیم حاصل کی ہے اور پھر بہت سے مدارج طے کر کے میرٹ کی بنیاد پر جج کے عہدے تک پہنچا۔ کرسی انصاف پر بیٹھ کر میں نے ہمیشہ احکامات الہی کی پابندی کی ہے اور قانون کا قرض ادا کیا ہے۔ بڑے بڑے مشکل مرحلوں سے گزرا ہوں، لیکن جن میں قاتلانہ حملے بھی شامل ہیں، اللہ نے زندگی قائم رکھی ہے۔ کبھی درویش یا ولی بننے کی کوشش نہیں کی اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا مانگتا رہا۔ خیر، مختصر یہ کہ قتل کے ایک کیس میں ایک نوجوان ملوث ہو کر آیا، ایک ثبوت اس کے خلاف تھا اور سزا کے لیے تیار تھا کہ ایک رات ایک باریش بزرگ میرے پاس آئے۔ شخصیت ایسی متاثر کن تھی کہ میں لرز کر رہ گیا۔ فرمایا کہ وہ نوجوان بے گناہ ہے، اسے پھنسایا گیا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ وہ میری ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ صحیح تحقیقات کر کے اس نوجوان کو رہا کر دوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ رہائی کے بعد وہ مجھے انعام دیں گے۔ مختصر یہ کہ میں نے تحقیق کی اور اللہ کی رہنمائی سے اصل قاتل تلاش کر لیے۔ نوجوان رہا ہو گیا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ بزرگ میرے پاس دوبارہ آئے۔ انہوں نے مجھے کچھ دعائیں بتائیں اور ایک تعویذ دیا جو موم جامع کیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعویذ مجھے ناپاک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور یہ دعائیں پانی پہ پڑھ کر پینے سے میں مشکلات سے بچوں گا۔ مختصر یہ ہے منصور عبداللہ کہ یہ تعویذ میں تمہیں قرض دینا چاہتا ہوں۔ جب ہندوستان سے واپس پاکستان پہنچ جاؤ تو مجھے فون کر دینا، میں اسے واپس منگوا لوں گا، اور یہ پانی میں نے پڑھ کر رکھا ہے، پینا پسند کرو گے؟ انہوں نے آپ خورے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بہت خلوص و عقیدت کے ساتھ، میں نے سچے دل سے کہا۔ فضل صادق سے میں پہلی ہی ملاقات میں متاثر ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی ان کی باتوں میں مجھ پر بہت اثر کیا تھا۔ انہوں نے آپ خورا اٹھا کر مجھے دیا تو میں نے احترام سے اسے ان کے ہاتھ سے لے لیا اور ان کے اشارے پر اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منہ سے لگا لیا۔ پھر انہوں نے اپنی گردن سے ایک تعویذ اتار کر مجھے دیا جو چاندی کے کیس میں بند تھا۔ میں نے اسے گردن میں پہن لیا تو وہ مسکرائے اور بولے، جاؤ آرام کرو۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات
اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.